معین آباد میں لڑکی کی موت یا خودکشی یا قتل؟ سائبر آباد پولیس تحقیقات کر رہی ہے یا مذاق؟ ذرائع کے بموجب معین آباد حمایت نگر کے ایک مکان میں مشتبہ حالت میں لڑکی کی نعش دستیاب ہوتی ہیں اور لڑکی کی بہن اپنا بیان درج کرواتی ہیں۔ اس کے باوجود پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سائبر آباد پولیس کا رول یہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر دشا کے کیس میں انکاؤنٹر کرتی ہے اور غریب مسلم لڑکی کی موت پر سائبر آباد کمشنر پولیس خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ ڈاکٹر دشا کے کیس کو سختی سے نمٹا گیا اور غریب مسلم لڑکی کے قاتل مدھو یادو کو پولیس حراست میں بریانی پیش کی گئی، جبکہ لڑکی کی بہن کا بیان ہے کہ مدھو یادو نے لڑکی کو گود میں اٹھا کر روم میں لے گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ معلوم نہیں۔ پھر آج لڑکی کی نعش رسی سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اس واقعے کی تحقیقات باریکی سے کی جانی چاہیے۔ پولیس دشا کیس میں اور ایک غریب مسلم لڑکی کی موت میں فرق محسوس کرتی ہے، اس لیے ملزم کو بریانی پیش کی گئی، جبکہ سائبر آباد کمشنر پولیس نے رسک لے کر لیڈی ڈاکٹر دشا کیس میں آدھی رات کو 4 ملزمین کا انکاؤنٹر کیا تھا۔ پھر وہ غریب مسلم لڑکی کے معاملے میں انصاف کرنے کے لیے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس کیس میں سائبر آباد کمشنر پولیس VC سنجور خاموش کیوں ہے؟ کیا مدھو یادو تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کا قائد ہے اور برسر اقتدار پارٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا ان پر سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ مسلم لڑکی کے بجائے کسی اور قوم کی لڑکی ہوتی تو کیا کمشنر پولیس خاموش رہتے؟ کیا مدھو یادو کی جگہ کوئی مسلمان ایسی حرکت کرتا تو کیا پولیس اس طرح خاموش رہتی؟ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے مکان مالک مدھو یادو اس لڑکی کو گندی گالیاں دیتا تھا اور 24 اور 25 ستمبر کی رات بھی گالیاں دیتے ہوئے لڑکی کو اپنے روم میں لے گیا۔ اس کا کیا مطلب تھا اور لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کیا کرتا تھا؟ معین آباد پولیس نے لڑکی کے بہن کا بیان سننے کے بعد ایک معمولی مقدمہ درج کیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشا کیس میں جس طرح انکاؤنٹر کیا گیا مدھو یادو کا بھی یہی حال کرتی۔ یاد رہے کہ چند برس قبل سائبر آباد کمشنر پولیس VC سنجور نے ورنگل میں جب تعینات تھے اس وقت وہاں 2 لڑکیوں پر 3 لڑکوں نے تیزاب پھینکا تھا تو سنجور نے انہیں انکاؤنٹر کر دیا تھا۔ کمشنر صاحب کی وہ بہادری کہاں گئی؟ غریب مسلم لڑکی کو انصاف دلانا چاہیے، جبکہ مسلم قائدین نے لڑکی کی موت کو قتل قرار دیا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مشہور کھلاڑی PV سندھو نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ تلنگانہ کے مشہور ناگرجنا پروجیکٹ کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اتوار کی صبح اس پروجیکٹ کے سامنے ٹھہر کر تصویر بھی لی۔ مقامی عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ اس پروجیکٹ کے 20 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا گیا۔ اس پانی کو چھوڑنے کا نظارہ کافی خوبصورت ہے، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ دریائے کرشنا کے آبی علاقوں میں ہوئی بارش کے نتیجے میں اس پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد عہدیداروں نے 20 دروازے 20 فٹ تک اٹھائے، پانی کو نچلے علاقوں کے لیے چھوڑا۔ تلنگانہ میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1966 نئے کیسز درج کیے گئے، جس کے بعد ریاست میں بحیثیت مجموعی اس مرض کے متاثرین کی تعداد 1,85,833 ہو گئی۔ اس وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 9 اموات ہوئے ہیں، جس کے بعد اس موضوع مرض سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,100 ہو گئی ہے۔ ریاست کرناٹک میں رونما ہوئے خوفناک سڑک حادثے میں مسلم خاندان کے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح کے اولین ساعتوں میں کلبرگی ضلع کے سولگیری کے پاس اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار کار سڑک پر ٹھہری ہوئی ٹرک سے ٹکرانے کے بعد الٹ کر سڑک کے کنارے گر پڑی۔ مہلکین کی شناخت عرفانہ بیگم، عابدہ بیگم، روبینہ بیگم، زیب النساء، منیر، محمد علی اور شوکت علی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ مہلکین میں حاملہ خاتون بھی شامل تھی جسے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق ایک ہی موضوع سے تھا اور وہ آپس میں رشتہ دار تھے۔
کوٹلہ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان برقی شاک لگنے سے فوت ہو گیا، جن کی شناخت رحیم پورے کے محمد غوث عرف مختار کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ محمد غوث آج صبح اپنی کھیت میں پانی سربراہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، جہاں ہائی ٹینشن برقی تار زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا تھے۔ تاریکی میں اسے دکھائی بغیر غوث آگے بڑھ گئے۔ اس دوران انہیں برقی شاک لگ گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ سابق مرکزی وزیر بی جے پی کے سینئر قائد جسونت سنگھ کا آج نئی دہلی میں دیہانت ہو گیا۔ ان کی عمر 82 سال تھی۔ وہ دہلی کے آرمی ہسپتال میں شریک تھے، جہاں آج صبح ان کے قلب پر شدید حملہ ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع جناب راج ناتھ سنگھ نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر اما بھارتی کورونا وائرس سے متاثر ہوئی ہیں۔ وہ پچھلے 3 دن سے ہلکے بخار میں مبتلا تھی، جس پر ان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں وہ مثبت پائی گئی۔ تب سے وہ ہماچل پردیش کے رشیکین کے مابین وندے ماترم کناج میں کوارنٹائن میں ہیں۔